مسیح یسوع کے زندہ و جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز و خدا کا کلام آج اور کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ پولس رسول اور تیموتھیوس اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں فلپی کی مقدسوں کے نام، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسیح یسوع کے بندے پولس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام مسیح یسوع میں ہیں، نیکبانوں اور خادموں سمیت۔ یہاں یہ دونوں رسول فلپی کے مقدسوں کو ایک خط لکھتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے آیت میں لکھا ہے، پہلی آیت میں مسیح یسوع میں ہے، یعنی کہ وہ جو خادم تھے یا جو ایماندار تھے وہ پہلے مسیح میں نہیں تھے، لیکن یہاں پر لکھا ہے جو مسیح میں ہیں۔ تو مسیح میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسیح میں ہیں یعنی ان میں یسوع مسیح کا کلام ہے۔ تو جو مسیح میں ہوتے ہیں وہ خدا کے کلام کو بھی جانتے ہیں، وہ انجیل کو بھی سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے عمل ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسیح میں ہیں؟ ہم بھی تو ایک مسیحی ہیں، ہم بھی تو اپنے آپ کو مسیحی کہلواتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے ہمارا ریلیجن پوچھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ ہم دیکھیں گے آیت فلپیوں میں چیپٹر 1 ورس 27 میں، جس میں لکھا ہے، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے ہو۔ اب ہم یہاں پہ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظ جاں فشانی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جاں فشانی کا مطلب ہے اردو لغت کے مطابق بہت کوشش، سخت محنت۔ یعنی کیا ہے؟ ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے رہو، کہ بہت کوشش کرو، سخت محنت کرو۔ کس کے لیے؟ ایمان کے لیے۔ ہمارا ایمان بھی تو یسوع مسیح پر ہے، خدا کے کلام پر ہے۔ تو کیا ہم کوشش کرتے ہیں؟ ہم سخت محنت کرتے ہیں؟ پھر لکھا ہے شروع میں، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن۔ اب چال چلن کا مطلب جو ہے وہ اردو لغت میں ہے طور طریقہ، رنگ ڈال، ہمارا برتاؤ۔ اب ایک مسیحی ہونے کے ناطے ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے؟ تو میرے عزیزو، آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر کسی کا جو ہے وہ زیادہ تر وقت اپنے موبائل میں گزرتا ہے۔ اگر وہ جاب پر ہیں یا گھر پر ہیں، ہر وقت وہ فون میں رہتے ہیں، فون میں سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا، چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرسچن بھی جو ہیں وہ غیر قوموں کا چال ڈال انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اسی طرح وہ ناچ رنگ اور یہ گانوں پہ ڈانس وغیرہ، یہ سب کچھ ان میں کوئی مطلب برا نہیں سمجھا جاتی ہے، جی ابھی فیشن بن چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ تو کیا ہمارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق ہے؟ آگے ہم دیکھیں گے آیت میں لکھا ہے مسیح کی خوشخبری۔ اب مسیح کی خوشخبری کیا ہے؟ مسیح کی خوشخبری یعنی گاسپل آف کرائسٹ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح کا ہے۔ تو کیا ہمارا مزاج بھی جو ہے وہ یسوع مسیح کے مطابق ہے؟ یسوع مسیح نے تو ہمیں سکھایا تھا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارتا تم دوسرا بھی اس کے آگے کر دو۔ ہم تو آج کل کوئی ہم سے اونچی آواز میں بات کرے تو ہم اس کی بات سننا پسند نہیں کرتے، الٹا ہم اس کو لڑنے پہ آ جاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ برداشت ہم میں ختم ہو چکی ہے۔ جب تک کہ مسیح کی خوشخبری یعنی خدا کا کلام ہمارے اندر، ہماری زندگیوں میں ہی نہ ہو، تو ہم دوسروں کو کیسے مسیح کی خوشخبری جو ہے، یسوع مسیح کی، وہ
سنا سکتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں، جب کہ خدا کا کلام ہمارے اندر ہی نہیں، ہم خود ہی مسیح میں نہیں ہیں. تو اس میں فلپیوں کے نام خط میں شروع پہلی آیت میں کیا لکھا ہے کہ پولوس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام مسیح یسوع میں ہیں. مسیح یسوع میں ہونا صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے شناختی کارڈ پہ کرسچن جو ہے مذہب کے خانے میں کرسچن لکھوا دینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. میرے عزیزو، مسیحیت جو ہے ایک مذہب نہیں ہے. مسیحیت جو ہے ایک ریلیجن نہیں ہے. ہم اپنے اعمال سے، اپنے چال ڈال سے، اپنے برتاؤ سے، طور طریقے سے، رنگ ڈال سے ہم اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. خدا نے ہمیں چنا ہے. اور اس میں فلپیوں چیپٹر 1 ورس 27 کے شروع میں لکھا ہے، صرف یہ کرو، اونلی ڈو دس. صرف یہ کرو. کیا کرو؟ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں. ہم صرف کلام سے دور رہتے ہیں ہر وقت. ہم دیکھتے ہیں، میں آج کل اس پہ زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ایپ ہے ایک ٹک ٹاک. عزیزوں، ان لوگوں کو، یہ ہمارے نوجوانوں کو یا مسیحیوں کو، یہ کام آج ان کو برا ہی نہیں لگتا، کہ یعنی کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ جی ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر بولنا بھی غلط نہیں لگنا چاہیے. ہماری نوجوان نسل، ہمارے مسیحی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت بس گلے میں کراس پہنی ہوگی اور مختلف قسم کے یہ سانگز پہ، گانوں پہ جو ہے وہ ڈبنگ کر رہے ہوں گے، لپسنگ کر رہے ہوں گے. گلے میں کراس پہن کر کام سارے وہ الٹے کر رہے ہوں گے. میرا ایک دوست تھا، ہم لوگ ایک شاپ پہ گزر رہے تھے، یا شاید شاپنگ کچھ کرنے کے لیے گئے تھے ایک شاپ پر. تو ساتھ میں کچھ اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے شاپ پہ. تو وہ شاپ کیپر شاید بزی تھا یا شاپ پہ نہیں تھا. کافی پرانی بات ہے تو مجھے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہے، بٹ تو کسی نے کہا تھا کہ اٹھا لو، شاپ کیپر کون سا دیکھ رہا ہے یا وہ موجود ہے. تو اس نے گلے میں پہنی ہوئی تھی کراس. تو میرے دوست نے کہا، میرے دوست نے کراس پہنی تھی، اس کو کسی نے کہا تھا کہ اٹھا لو، شاپ کیپر تو یہاں ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں تو اٹھا لوں گا، لیکن میں نے گلے میں کراس بھی تو پہنی ہے اور خدا تو دیکھ رہا ہے نا. ہم تو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، یسوع مسیح کو. تو ہمیں دنیا سے الگ ہو کر نہیں چلنا، دنیا میں ہی چلنا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ایسا یسوع مسیح کے جو ہے وہ چال ڈال میں ہمیں کیا. اب اس میں پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے. ہمارا جب چال چلن ہی مسیح کی خوشخبری کیا ہے؟ خدا کا کلام. تو ہم جب کلام کے مطابق ہی اپنا چال ڈال نہیں رکھیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کے مسیحی کیسے جو ہے وہ شناخت کریں گے؟ ہماری شناخت مسیحی ہے. صرف آئی ڈی کارڈ پہ ہی ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگیوں میں ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ واقعی یہ کرسچن ہے، یہ حقیقی کرسچن ہے، یہ مسیح کے فالوورز ہیں. میرے عزیزو، اگر کوئی شخص کسی ایکٹر کو فالو کرتا ہے، فار ایگزامپل جیسے کسی کا فیس بک پیج ہے تو کوئی اس کو فالو کرتا ہے کسی ایکٹر کو، تو کوشش کرتا ہے جی کپڑے بھی ویسے ہوں، شوز بھی ویسے ہوں، کٹنگ بھی ویسی ہو، میری داڑھی کا سٹائل بھی ویسا ہو، میں نے گھڑی بھی ویسی پہنی ہو، میرے گلاسز بھی ویسے ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ایکٹر کو فالو کرتا ہے. تو میرے عزیزو، جب ہم یسوع مسیح کے فالوورز ہیں تو کیا ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں مسیح کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے. تو میرے عزیز، جب خدا کا کلام ہمیں یہ تربیت دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق ہو. یہی نہیں کہ بس ہم کرسچن ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، چرچ جانا کافی نہیں ہے، صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے. لوگ بھی تو ہمیں جانیں ہمارے اعمال سے کہ واقعی مسیحی گھرانے سے یا مسیحی
ایک ریلیجن سے ہمارا تعلق ہے تو ہم یسوع مسیح کے فالوورز ہیں، ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح کے کام نظر آنے چاہیے۔ پھر آگے آیت میں لکھا ہے، اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرو۔ کیا لکھا ہے؟ ایک جان ہو کر۔ ایک جان کا مطلب لغت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کئی چیزوں کا بالکل مل جانا، برابر جاننا، یعنی کہ برابر جاننا، یکساں سمجھنا، آپس میں بہت خلوص رکھنے والے، دیکھنے میں دو مگر ایک۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے چرچ میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کلیسیاؤں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مسیحی کو، ایک کرسچن کو کیا ہونا چاہیے؟ انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے رہو، ایک جان ہو کر۔ تو ہم تو میرے عزیزو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو ہم ایک جان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک مسیحی کو حکم دیا گیا ہے، تاکید کی جا رہی ہے۔ کیا اس آیت کے مطابق ہم آپس میں ایک ہیں؟ ہم ایک جان ہیں؟ کیا ہم ایک مسیحی ہیں؟ میرے عزیزو، یہ بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کام ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں۔ تو میرے عزیزو، پولس رسول یہاں پہ فلپی کے ایمانداروں کو یہ خط لکھتا ہے کہ خواہ میں آؤں یا نہ آؤں یا تمہارا حال سنوں، تو میرے عزیزو، خدا بھی بہت جلد اس دنیا میں آنے والا ہے عدالت کرنے کو۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمیں دیکھتا ہے،